حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل داستان، پیدائش، معجزات، آسمان پر اٹھائے جانے اور دوبارہ نزول کے حیران کن حقائق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، دنیا کے کروڑوں لوگ آج بھی ایک ایسی عظیم ہستی کے ماننے والے ہیں جنہیں دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح یا جیزس کرسٹ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسی ہستی جن کی زندگی اسرار، معجزات اور حیران کن واقعات سے بھری ہوئی ہے، جن کی پیدائش نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا، جن کی باتوں نے بادشاہوں کے دل بدل دیے اور جن کا ذکر توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید چاروں آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ ایک عام انسان تھے، ایک نبی تھے، یا جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں خدا کے بیٹے؟ دوستوں، یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اس سوال کا اصل جواب، وہ سچائی جو صدیوں سے بحث و مباحث اور کہانیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی مقام، بلکہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے اس عظیم واقعے کے بارے میں جنہوں نے کبھی کسی مرد کو نہیں چھوا، پھر بھی ایک نورانی بچے کو جنم دیا، اور وہی بچہ جب جھولے میں بول اٹھا تو آخر اس نے ایسا کیا کہا کہ پوری دنیا حیرت میں ڈوب گئی۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ قیامت سے پہلے کہاں اور کیسے دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ تمام راز جو صدیوں سے پردہ راز میں چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن، حدیث اور قدیم کتابوں کی روشنی میں ہم سنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مکمل داستان جو سننے کے بعد آپ کا ایمان، آپ کی سوچ اور آپ کی آنکھوں میں حیرت تینوں بدل جائیں گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے والے ہیں وہ صرف معلومات نہیں بلکہ حقیقت کا انکشاف ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ جان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ اور جلیل القدر نبی تھے۔ آپ علیہ السلام ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں دنیا کے بڑے بڑے ادیان مختلف ناموں سے مانتے اور یاد کرتے ہیں۔ اسلام میں آپ ایک عظیم پیغمبر ہیں، جبکہ عیسائیت میں آپ کو جیزس کرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت فلسطین کی مقدس سرزمین پر ہوئی، ایک تاریخی اور بابرکت مقام پر جسے آج ہم بیت لحم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ گاؤں جودیا کے پہاڑوں میں واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 800 میٹر کی بلندی پر آباد ہے۔ بیت لحم کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر کوہ سرا کے دامن میں ایک تاریخی اور روحانی غار موجود ہے۔ روایتوں کے مطابق یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ آج بھی اس غار کے گوشے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں گول سوراخ موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ کھجور کا درخت موجود تھا جس کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ درخت کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس آیت کے نزول کا منظر بھی نہایت ایمان افروز ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس وقت درد زا میں تھی، اکیلی اور پریشان، مگر ایمان اور یقین میں ڈوبی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی، زمین سے چشمہ پھوٹ نکلا اور درخت سے تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ یوں رب کائنات نے اپنی بندی کی تسلی فرمائی۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں، جو نہایت پاکیزہ، عبادت گزار اور باحیا خاتون تھیں۔ وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں۔ بچپن سے وہ بیت المقدس میں عبادت کیا کرتی تھیں اور فرشتے ان کے پاس آ کر سلام پیش کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہی وہ بلند مقام تھا
جس کی باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم معجزے کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے ایک بے مثال معجزے کے طور پر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔ دنیا کے تمام ظاہری قوانین کے مطابق انسان کی پیدائش ایک مرد اور عورت کے ملن سے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا قانون بدل دیا تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ اللہ جب چاہے جس طرح چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک حیران کن معمہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ بچے کی تخلیق کے لیے نر اور مادہ دونوں کے جینس کا ہونا ضروری ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ قدرتی قانون اللہ کے حکم سے معطل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دراصل ایک الہی پیغام تھا کہ خالق کائنات کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فرمایا کن یعنی ہو جا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے دی گئی کہ جیسے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا گیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا گیا۔ دوستوں، قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کا ذکر 26 مقامات پر عیسیٰ کے نام سے، 23 مقامات پر ابن مریم اور 11 جگہوں پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کے لقب سے آیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام سے یاد کیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کی 19ویں سورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ دنیا کے کسی اور آسمانی صحیفے میں کسی خاتون کے نام پر اس طرح پوری سورت موجود نہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے عظیم مقام اور پاکیزگی کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سادگی، عبادت اور اللہ کی بندگی سے بھری ہوئی تھی۔ نہ کوئی محل، نہ گھر، نہ بیوی، نہ اولاد، بس ایک مسافر کی سی زندگی جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے گاؤں گاؤں کھریا کھریا پھرتے رہتے۔ جہاں کوئی بیمار، غمزدہ یا بے سہارا ہوتا، وہ اپنی دعا اور معجزات کے ذریعے ان کی مدد فرماتے۔ آپ کے معجزات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے زندہ نشان تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھوں کو بینائی دینا اور مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اڑانا، ایسے معجزات جنہیں دیکھ کر انسان کا دل اللہ کے جلال سے بھر جائے۔ لیکن افسوس، یہودیوں کی اکثریت نے ان سب نشانیوں کے باوجود آپ کو جھٹلایا، تانے دیے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اگرچہ بنی اسرائیل میں کچھ خوش نصیب افراد ضرور تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے مخلص ساتھی بنے، جنہیں قرآن مجید نے حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو فرمایا، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے عرض کیا، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باوفا ساتھی تھے، جنہیں ویسا ہی مقام حاصل ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ کر واضح کیا کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں اور انبیاء کرام کے سلسلے میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مریم علیہ السلام کی وساطت سے انبیاء کی نسل میں شامل فرمایا۔ اب آئیے ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعے کی طرف۔ وہ لمحہ
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، مفسرین اکرام یہ واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تو ان کے ماننے والوں میں ایک شخص یہودا اسکریوتی، جو بظاہر آپ کا شاگرد اور قریبی ساتھی تھا، در حقیقت ایک منافق اور غدار نکلا۔ یہودا نے لالچ اور دشمنی کے سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھکانہ جا کر یہودی سرداروں کو بتا دیا۔ یہودی لشکر فوراً وہاں جا پہنچا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند مخلص حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک حیرت انگیز واقعہ ظاہر فرمایا۔ جیسے ہی یہودا اندر داخل ہوا، اللہ نے اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی اور وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نظر آنے لگا۔ یہودیوں نے جب اسے دیکھا تو یہی سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ انہوں نے اسے گرفتار کیا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ یوں وہ غدار شخص اپنے ہی مکروہ فریب میں پھنس گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور دنیا پر ظاہر کر دیا کہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ یہودی سمجھتے رہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے ہی غدار ساتھی یہودا کو صلیب پر چڑھا چکے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ بچا لیا اور یہودی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرما دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا جب تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور مال اس قدر عام ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول دمشق کے مشرقی حصے میں مینار شرقیہ کے قریب ہوگا۔ جب فجر کی اقامت دی جا رہی ہوگی، اسی زمانے میں دجال کا قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی ان کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ عظیم واقعات ہیں جو قرب قیامت کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک ہیں، جن کا ذکر تمام معتبر احادیث کی کتب بمشمول بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ پیارے دوستوں، سورۃ آل عمران کی ایک عظیم آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 خاص وعدے فرمائے۔ یہ وہ وعدے صرف آپ کی ذات مبارکہ کی عزت اور حفاظت سے نہیں، بلکہ پوری انسانیت اور تاریخ کے بڑے واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ان وعدوں کو ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تمہاری موت ظالمانہ طریقے سے نہیں ہوگی، یعنی نہ تمہیں صلیب پر لٹکایا جائے گا، نہ دشمنوں کی کسی سازش سے تمہارا خاتمہ ہوگا، بلکہ تمہاری موت اس وقت آئے گی جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ وقت قیامت کے قریب ہوگا جب تم دوبارہ زمین پر نازل ہوگے۔ دوسرا وعدہ، اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنی طرف بلند کروں گا، اور یہ وعدہ یوں پورا ہوا کہ جب دشمنوں نے تمہیں گرفتار کرنے اور صلیب پر چڑھانے کی سازش کی تو اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا، یوں تم دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ تیسرا وعدہ، اے عیسیٰ، میں تمہیں ان تمام الزامات اور تہمتوں سے پاک کر دوں گا جو تمہارے دشمنوں نے تم پر لگائے تھے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوا جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم اور حق کی روشنی نے تمام جھوٹے الزامات کا پردہ چاک کر دیا۔ چوتھا وعدہ، اے عیسیٰ، تمہارے ماننے والے تمہارے منکروں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عیسائی اور مسلمان دونوں نے علم، تہذیب اور حکومت کے میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔
آپ کا پیغام، آپ کی تعلیمات اور آپ کا نام آج بھی دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہے۔ 5واں وعدہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اختلافات اور جھوٹ پھیلائے گئے ان میں اصل حق کیا ہے۔ اس دن سب حقیقتیں واضح ہو جائیں گی اور اللہ ہی کا فیصلہ سب پر غالب آ جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ 5 وعدے، یہ واقعہ اور یہ الہی حفاظت سب مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور اللہ کی قدرت کا عظیم الشان ہے۔ آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا، آپ کے غدار کا انجام اور آپ کا دوبارہ نزول، یہ سب ایک الہی منصوبے کے تحت ہے تاکہ انسان جان لے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول اور ان کے بعد کے زمانے کے حیرت انگیز حالات کا نہایت تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ نازل ہوں گے تو تم انہیں پہچان لینا، وہ درمیانہ قد کے ہوں گے، رنگ میں ہلکی سرخی لیے، سفید چہرہ، جسم بھرا ہوا، اور ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے ابھی ابھی غسل کر کے نکلے ہوں، گویا پانی کے قطرے ان کے سر سے ٹپک رہے ہوں، حالانکہ جسم پر تری نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل و انصاف کو اس طرح پھیلائیں گے کہ دنیا امن و اطمینان کا گہوارہ بن جائے گی۔ شیر اور اونٹ، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چرنے لگیں گی، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کسی کو کسی سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب ظلم و شر، جنگ و نفرت سب مٹ جائیں گے اور زمین پر صرف امن، عدل اور برکت ہوگی۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تو مسلمان ان پر نماز جنازہ ادا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس انہیں دفن کیا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ ابھی خالی ہے۔ پیارے دوستوں، علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کریم میں انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا مجموعی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان آیات میں نہایت محبت اور تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ کس طرح ان کی نانی نے نزد مانی، پھر مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کی تربیت ہوئی، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مادر تشریف لائے، ان کی ولادت، ان کی والدہ کے رد عمل، قوم کی طنز و تشنیع، اور پھر وہ معجزہ جب نوزائیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بول کر اپنی ماں کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ یہ سب قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی اور شان سے محفوظ فرما دیا۔ پھر آگے چل کر احادیث مبارکہ میں آپ کی ظاہری صورت، لباس، کردار، زمانہ نزول، وفات تک کی تفصیلات بیان ہوئی۔ یہ وہ عظیم امتیاز ہے جو کسی اور نبی کو اس قدر تفصیل سے حاصل نہیں ہوا۔ پیارے دوستوں، جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہم پر روشن ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی حیات طیبہ صرف معجزات یا الہی وعدوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے سبق آموز مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہی میں ایک واقعہ جو بہت معنی خیز اور فکر انگیز ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات کا ہے۔ یہ حیران کن واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا، جہاں ابلیس 5 گدھوں پر سامان تجارت لادے جا رہا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ابلیس کہاں جا رہے ہو اور ان گدھوں پر کیا لادا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اپنا سامان تجارت لیے خریداروں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے گدھے پر کیا ہے اور اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، اس پر ظلم لادا ہے اور اسے بادشاہ خریدیں گے۔ پھر دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا تو ابلیس نے کہا، یہ حسد ہے اور اس کے خریدار علماء ہوں گے۔ تیسرے پر خیانت، جو تاجر خریدیں گے۔ چوتھے پر مکر و فریب، جو عورتیں خریدیں گی۔ اور پانچویں پر غرور و تکبر، جو سردار اور بڑے لوگ خریدیں گے۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ اپنے انداز میں ایک بہت بڑی حکمت رکھتا ہے۔ غرور کا مطلب خود کو دھوکہ دینا اور تکبر کا مطلب خود کو برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے۔ بس یہی اس کا تکبر تھا اور یہی تکبر اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا گیا۔ یاد رکھیں، تکبر اور بڑائی صرف اللہ کے شاں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تکبر اکثر حسب و نسب، مال و دولت، اولاد، خوبصورتی، وجاہت یا علم و دینداری پر ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ سب عطیہ ربانی ہیں، انسان کی اپنی کمائی نہیں۔ ان پر فخر نہیں بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہے، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں مگر باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جو تمہارے رب کی نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہتر اور امید کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ لہذا نہ حسب و نسب انسان کو بڑا بناتا ہے، نہ مال و دولت، نہ اولاد اور نہ ہی صورت۔ اصل عزت تو اس بندے کی ہے۔ اسی طرح ایک اور عبرتناک واقعہ ہے جسے حضرت ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ نے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے بڑی مکاری اور مذاق کے ساتھ کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، جہاں تک مجھے علم ہے تم نے گہوارے میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ تم سے پہلے کسی نے بچپن میں کلام نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت وقار کے ساتھ فرمایا، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے جس نے مجھے کلام کی طاقت دی، وہی مجھے مارے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے بات بدلی اور بولا، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر لیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کرنے والا ہے، میں جسے زندہ کرتا ہوں اسے میرا رب ہی مارتا ہے اور دوبارہ وہی زندہ کرتا ہے۔ یہ سن کر شیطان اپنی مکاری پر اتر آیا اور بولا، خدا کی قسم تم آسمانوں میں بھی خدا ہو اور زمین پر بھی خدا ہو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور شیطان کو اپنے پروں سے زوردار ضرب ماری۔ شیطان اڑتا ہوا سورج میں جا گرا، پھر وہاں ایک دہکتے ہوئے چشمے میں گرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پروں سے مارا تو وہ 7ویں سمندر میں جا پہنچا، جہاں وہ چیختا چلاتا رہا اور اس کی چیخیں زمین و آسمان میں گونجتی رہی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب شیطان زمین کی گہرائیوں میں گرا تو اس نے کیچڑ کا ذائقہ چکھا، پھر جب وہ باہر نکلا تو تھکا ہارا کانپتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عیسیٰ، مجھے سب سے زیادہ تکلیف تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ایک نہایت گہرا سبق ہے، اور وہ یہ کہ شیطان ہمیشہ انسان کو غرور، خود پسندی اور عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ تعریف کے پردے میں گمراہ کرتا ہے، کبھی عزت اور مقام کے لالچ میں، اور کبھی عبادت کے جذبے کو ہی تکبر میں بدل دیتا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ جب بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہے
تو شیطان کی کوئی چال اس پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے ہر بات کا جواب عاجزی، یقین اور توحید کے ساتھ دیا، اور یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ یاد رکھیں دوستوں، شیطان انسان کے قریب صرف اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لیکن جو بندہ یہ مان لے کہ سب کچھ میرا رب ہے، میں کچھ نہیں، تو اس پر شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ تو آئیں آج ہم بھی اپنے دلوں کو غرور، تکبر اور خود پسندی سے پاک کریں، تاکہ ہم شیطان کے مکر سے بچے رہیں اور ان بندوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ دوستوں، اس ویڈیو کے اختتام پر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے، ان کے صبر، سادگی اور توحید کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔